کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا کہ مدت ملازمت یا عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے. آئین کا آرٹیکل 44 جو ہے، آرٹیکل 44 کے تحت کیا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو نئے صدر کے انتخاب تک صرف اس لیے اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے تاکہ روزمرہ کے گورنمنٹ کے کاموں میں دقت نہ آئے، روزمرہ کی جو حکومت کی فنکشننگ ہے، جو حکومت کے جس کو کار سرکار کہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی دقت نہ آئے. اس لیے صدر اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے، ورنہ آئین کے اندر تو موجود ہے چیئرمین سینٹ ایکٹنگ صدر ہو سکتا ہے. تو ایک عبوری صدر الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کیسے کرے گا؟ 9 ستمبر کے بعد آئین کا آرٹیکل 58 کی شق جس کے تحت الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کا صدر کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ شق غیر فعال ہو چکی کیونکہ صدر نہیں رہے اور عبوری صدر کے عہدے پر آ گئے. تو پالیسی میٹرز میں جو اہم قانون سازی ہے، اہم فیصلہ سازی ہے، اس میں صدر مملکت کا اب کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے. اب لا منسٹری سے بطور صدر جب انہوں نے تجاویز مانگی کہ کیا الیکشن 90 روز میں ہونا ہے، کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا، تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن ایکٹ کے تحت. اب جب الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، تو صدر مملکت صرف جو اب معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملا ہے، معیشت بہتر ہونے جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، ڈالر کتنا نیچے آیا. اسلام آباد میں آپ نکلیں 280 کی آواز لگ رہی ہے، 270 کی آواز لگ رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. ڈالر نیچے آ رہا ہے، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، معیشت کے حوالے سے حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں، اور صدر وہی کر رہے ہیں جو ان کی جماعت نے ہمیشہ کیا ہے. جیسے ہی پاکستان استحکام کی شارہ پر گامزن ہوتا ہے، جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. انہیں کہا تھا پہلے الیکشن کروا لیں، مئی میں کہا تھا، یہ نہیں مانے. اس کے بعد بھی نیگوسیشن میں بات ہوئی، یہ الیکشن کی تاریخ پر آمادہ نہیں ہوئے. پھر انہوں نے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح سپریم کورٹ سے کرا کے حکومتیں لیں، پنجاب کی حکومت لی، اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑیں اور پھر ضد پر اڑ گئے. تو یہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے. اب کریں گے کیا؟ یہ ایک تاریخ اناؤنس کریں گے. صدر مملکت جو کہ اب عبوری صدر ہیں، وہ تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد ملک میں ایک بحران پیدا کر دیں گے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دیں گے، اور جو اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. ماضی میں ایسا ہی ہوا ہے. IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا، IMF کی ڈیل کو تاخیر کا شکار کرنا. صدر نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا، غیر آئینی کام کیا. صدر نے جو اسمبلیاں توڑیں، تحریک عدم اعتماد کے باوجود غیر آئینی کام کیا. صدر نے الیکشن کمیشن کے ممبر کی اپوائنٹمنٹ کی، غیر آئینی کام کیا. اب دیکھیے، جب تک یہ مکمل طور پہ صدر تھے 9 ستمبر سے پہلے ان کے پاس مکمل عہدہ تھا، تب تو یہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی یہ کام کر سکتے تھے. اب عبوری صدر کے طور پہ 9 ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا. ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور صدر باؤنڈ ہے بائی دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. آئین یہ کہتا ہے کہ صدر عمل درآمد کرے گا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر. صدر پابند ہوگا کہ اس نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چلنا ہے، ایڈوائس پر عمل درآمد کرانا ہے. وزیر اعظم کی ایڈوائس تو صرف اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی تھی. اس کے بعد اب یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ تاریخ کیا اناؤنس کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. مردم شماری ہو گئی، مردم شماری کے بعد اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے ہی کریک ڈاؤن ہوا یہ کرنسی ڈیلرز کے اوپر، پشاور کی مارکیٹ بند ہوئی، مختلف جو غیر قانونی ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجے جا رہے تھے، منگوائے جا رہے تھے، وہ کاروبار بند ہوا، ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے. اب تحریک انصاف کو اور ان کے عبوری صدر کو فکر یہ ہے کہ اب پاکستان کو خدا نخواستہ ڈی سٹیبلائز کیسے کریں. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیں. اور جو سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے،
ڈالر کا ریٹ گرا ہے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس معاملے کو بے یقینی کا شکار کر کے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ غیر مستحکم ہم کر دیں، یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا۔ یہ بہت ہو چکا، آئی ایم ایف کی ڈیل ڈیلے کرنا، اس کو سیبوٹاج کرنا، غیر آئینی اقدامات اٹھانا۔ عبوری صدر باز رہیں، ان کو منسٹری آف لا کی طرف سے بھی ایڈوائس آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، وہ ویسے بھی عبوری صدر ہیں، آئین اور قانون کے مطابق اب یہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں، الیکشن کمیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پابند نہیں ہیں صدر کے کسی ایسے اقدام پر عمل درآمد کے، کیونکہ صدر 9 ستمبر کے بعد ایک عبوری صدر ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں۔ یہ صرف اٹک میں بیٹھے ایک شخص کی وجہ سے، اس کی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا نریٹو نہیں ہے، ان کا نریٹو یہی ہے کہ معیشت خراب ہے،